السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم ایک رائس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، ہماری انڈسٹری کے حوالے سے، ملک پاکستان کے جو مایہ ناز ہمارے نمائندگی کرنے والے جو کسان کی آڑتیے بروکر حضرات، رائس ملر اور ایکسپورٹر حضرات کے جن کے مسائل اندرون ملک کے اندر کوئی بھی ہو اس کے بارے میں، اور کوئی بیرون ممالک کے اندر کوئی ایسے مسائل ہو اس کو حل کرنے میں اور اس کو ہماری آواز کو گورنمنٹ کے ایوانوں تک پہنچانے میں وہ مین کردار ادا کرتی ہے، اس کا ہم آج تعارف کرائیں گے۔ وہ ہے ریپ۔ ریپ کیا ہے؟ یہ ایک ایسوسیشن ہے، یہ ایک تنظیم ہے جو تمام رائس انڈسٹری کے متعلقہ جتنے بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی رائس انڈسٹری سے ان کا انتخاب ہو کر یہ آگے ہماری نمائندگی ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری ایک ایسوسیشن ہے جو الحمدللہ اس وقت بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس وقت بہت بڑے بڑے مسائل آئے ہیں سامنے، گورنمنٹ نے اس کے اوپر جائز کہہ لیں یا ناجائز بھی کہہ لیں ایکشن لیے ہیں، غلط ایکشن بھی لیے ہیں، تو اس کو سارے کو انہوں نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ حل کرایا۔ اور لیکن پھر بھی ابھی تک کچھ ایسے معاملات آ رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، ہر وقت ان کے ساتھ جو مذاکرات کے ساتھ مسائل کا حل کرنا ان کا کام ہے، تو باشعور اور بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، لیکن ہم نے اس کو فعال بنانا ہے۔ اس کے اوپر کچھ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کیونکہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، تنقید کرنے والے تنقید بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا حل بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کسی کے اوپر اختلاف رائے رکھے تو ہونی بھی چاہیے، اختلاف رائے کے ساتھ مسائل کے حل نکلتے ہیں۔ تو اس کو ایسوسیشن کو تھوڑا سا فعال کیا جائے، اس کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے، اس میں اور بہت سارے نمائندوں کو شامل کیا جائے۔ تو یہ یہاں سے میں تو اس کو بولوں گا کہ اس میں جتنے بھی رائس سے ریلیٹڈ بروکر ہیں، آڑتیے ہیں، ٹریڈر ہیں، اور جو رائس ملر ہیں چھوٹے جن تک نہیں رسائی، وہ سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے اور اس کو فعال کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو یہ تو تھا جی تعارف ریپ کے حوالے سے، کوئی چھوٹا سا میں آپ کو کروایا ہے۔ آگے یہ جو اس کے کام کرنے والے ہیں، میں ایک بہت ہی بڑے قدم اٹھایا 2 سال سے تقریباً کم و بیش، کہ پیسٹی سائیڈ کے حوالے سے میں نے ایک آواز بلند کی تھی، اس کے اوپر میں نے کام بھی کیا ہے، کافی سارا میں نے اسٹرگل کی ہے، اپنی آواز کو بلند کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ آج اس نتیجے پر ہم پہنچنے والے ہیں، اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ تو دیر آئے درست آئے، اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے کہ پنجاب کو پیسٹی سائیڈ فری بنایا جائے گا۔ یہ رائس انڈسٹری کا جو اس وقت یہ ہمارے ریپ کے نمائندوں کا جو اقدام یہ کیا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی ایسے ارادے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ برکت پائے اور اس کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں دعا گو بھی ہوں ان کے لیے، کیونکہ میں پیسٹی سائیڈ کے حوالے سے درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت تکلیف کے ساتھ ہے کہ یہ ایک انسانیت کا قتل ہے۔ ہم یورپ کے لیے تو پیسٹی سائیڈ فری تلاش کریں،
ان کو تو ہم کھلائیں جس کے اوپر پیسٹیسائڈ نہ کیا ہوا ہو. تو ہم ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ہمارے انسانوں کو، مسلمانوں کو، کیا ہم ان کو پیسٹیسائڈ کھلائیں؟ تو ان کے لیے ہم تلاش کر کے وہاں بھیج رہے ہیں. تو ہماری قوم، ہماری کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس لیے اس کو انسانیت کا قتل میں نے بیان دیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں کہ یہ انسانیت کا قتل ہے. ہم سب کو مل کر اس سے بچنا ہے. ایک انسان کی قدر اگر آپ جانیں تو یہ میرا ایک بیان جاری رہتا ہے اکثر میری وائسیں جنہوں نے سنی ہوگی جو میری بات، تو میں اس کو انسانیت کا قتل بولتا ہوں. اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو برکف اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، بلا تفریق، بلا معاوضہ، بلا کسی خوف خطرے کے. اور گورنمنٹ کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس کے اوپر جتنی بھی انویسٹمنٹ کی جائے، جتنا بھی اس کے اوپر ورک کیا جائے، یہ کم نہیں ہے، وہ اتنا ہی کم ہوگا. کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں آج آپ کو. کچھ لوگ جانتے ہوں گے جو زراعت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، سبزیاں کاشت کرتے ہیں، وہ میری بات کے ساتھ اتفاق کریں گے. کیا ہم کھیرا کاشت کرتے ہیں؟ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر توجہ دیں. اور آپ سننے کے بعد کاشتکاروں سے پوچھیں کیا ایسے ہے؟ ہم کھیرا کاشت کرتے ہیں. کھیرے کا جب وہ اس کا پھل نکلتا ہے، اس کے ایک دن میں اس کا 1 انچ کا کھیرا لگ جاتا ہے. پھول نکلنے کے اگر دوسرے دن 1 انچ کا، تو دوسرے دن میں وہ 2 سے 2.5 انچ کا کھیرا تیار ہوتا ہے. اور 3 دن میں وہ 3 سے 3.5 4 انچ کا کھیرا تیار ہو جائے گا. جب وہ 4 انچ کا کھیرا تیار ہو جائے گا، اس کے بعد اگلے دن اس کو اگر تو پودے سے کاٹ لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ کاٹا جائے تو وہ اتنا سارا موٹا ہو جائے گا، اتنا سارا لمبا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ نہ اس کو پودے سے الگ کیا جائے تو اس کو مارکیٹ میں بیچنے، اس کی شکل چینج ہو جائے گی، وہ مارکیٹ میں بکنے کے قابل ہی نہیں رہ جائے گا. یہ میں اس لیے اتنی تمہید باندھی ہے کہ میں نے آپ کو سمجھانا چاہا ہے کہ اس کو کھیرے کی پروڈکشن لینے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. اس کے اوپر سپرے کی میں بات تو نہیں کرتا، چلو ابھی میں بتاتا ہوں، ابھی کھاد کے بارے میں بتاتا ہوں. 1 ایکڑ کی 3 سے 3.5 ماہ کی یہ فصل ہے. اس کے اوپر 40 50 60 بوری تک کھاد ڈالی جاتی ہے. اگر یہ میری بات غلط ہے، کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتانا، مجھے کال کر کے بتانا کیا میری بات غلط ہے یا درست ہے. جب ہم فطرت سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں اس کا ری ایکشن تو آتا ہے. تو ہماری بیماریوں کا ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، پوچھنے والا ہے کوئی نہیں. تو جس کا جو جی چاہتا ہے، زمیندار کسان جیسے اس کو پروڈکشن ملتی ہے، زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، وہ اسی طرح ہی کر رہا ہوتا ہے. اس کو کسی کا کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. تو ہماری غلطی، ہمارا گناہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے شعور نہیں دلایا. ہم شعور دلائیں، گورنمنٹ کو کے ایوانوں تک یہ بات پہنچائیں، اور وہاں سے اس کا وہ کنٹرول سسٹم آئے تو اس کے ساتھ سب مل کے تعاون کریں، اور اس کو اچھے انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ پورے پنجاب کو، پورے پاکستان کو پیسٹی سائیڈ فری بنایا جائے. پیسٹی سائیڈ کے بارے میں اس سے پہلے کافی ساری باتیں محکمے کے ساتھ، زراعت کے ساتھ اور ڈی جی کے ساتھ میں نے پہلے اپنے پلان دیے تھے. تو اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحمت کرے، فضل کرے. تو یہ جو ریپ کا میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے، پیسٹی سائیڈ کا کام کر رہے ہیں. آگے نئے ایسے سیڈ آ رہے ہیں، چاول کے ایسے سیڈ نئے آ رہے ہیں جس کے اوپر بیماریوں کے حملے نہیں ہیں، بہت کم ہیں، اور وہ قوت مدافعت بہت زیادہ ہے، اور ان کی غذائیت اور ان کی مطلب بہت ہی اچھے سیڈ آ رہے ہیں.
جو کاشت کیے جائیں تو پیسٹیسائڈ اس کے اوپر اتنی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو اس کے اوپر بھی توجہ دیں گے، اور اس کے اوپر بھی پہلے میں نے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا، اب آنے والے دنوں میں مزید اس کے اوپر اور وضاحت کر دیں گے، بات تو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر اسی لیے۔ اور الحمدللہ لاہور، گجرانوالہ اور گجرات کو پیسٹیسائڈ فری کا انہوں نے دے دیا ہے ان اضلاع کو، تو جو اصل کرنے والا کام ہے نا، یہ میرا اہم پوائنٹ ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ جتنے بھی ایریاز آلو کے ہیں، سبزی کے ہیں، یہ سب سے بڑی مرض وہاں ہے۔ یہ پیسٹی سائیڈ کا زیادہ استعمال، کھاد کا زیادہ استعمال، جس جگہ میں آلو کی کاشت ہوتی ہے اور جس جگہ میں سبزیاں کاشت ہوتی ہیں، ان کے اوپر زیادہ سپرے ہوتی ہے، اور یہی لوگ زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں سپرے کا۔ اور ان علاقوں میں جہاں یہ کاشت ہوتی ہے، ان علاقوں میں دان کے اوپر بھی پیسٹی سائیڈ کے اثرات آتے ہیں، کیونکہ وہ پیسٹی سائیڈ دان کے اوپر بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اس میں سب سے پہلے ضلع قصور آئے گا، پھر مکمل ڈویژن ساہیوال آ جائے گا، بہاڑی آ جائے گا، ضلع بہاول نگر آ جائے گا۔ ان علاقوں میں خاص کر کے توجہ دینی چاہیے، یہ ہیں اصل ثواب بننے والے زیادہ ایریے جو ہیں کاشت کے، جن کو سبزیوں کے، آلو کے گروہ ہے، یہاں زیادہ سپرے ہوتا ہے۔ تو میں بہت لمبی بات ہو گئی ہے، تو بات کا آگے انشاءاللہ میں آپ کو ہمارے جتنے ایکسپرٹ ہیں، جتنے ہمارے ریپ کے ممبر ہیں، اور ہمارے باقاعدہ جتنے بھی ایکسپورٹر حضرات ہیں، ان کی رائے بھی اس میں جانیے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں ان سے ملا دیتا ہوں، آپ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تو یہ پھر آپ کو ہر آدمی کو یہ ہماری جو ہے نا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ ہر آدمی کو سینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہر آدمی کو ہم سینڈ کر بھی نہیں سکتے، تو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس خود بخود یہ نوٹیفیکیشن مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ میں آپ کو ملاتا ہوں ہمارے ایکسپرٹ کے ساتھ، تو جانیے ان کی زبانی۔ السلام علیکم عطا بھائی، کیا حال چال ہے؟ میں اعجاز بول رہا ہوں رائس ایکسپرٹ سے۔ آپ کی ریپ کے متعلق جو سجیشن ہے دیٹ از وہ مور دین ویلکم سر۔ میں کوشش کروں گا ایک یا دو روز میں کہ آپ کو ایک کمپلیٹ ہسٹری پتہ چل جائے کہ یہ ایسوسیشن جو ہے کیسے یہ چلی تھی، اور یہ کتنے اچھے کام جو آپ بول رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کام ریپ کرتی رہی ہے ماضی میں، لیکن کیونکہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ شوق ہے لوگوں کو وہ ہے پالیٹکس کا، تو اگر فرض کیجئے کہ ہماری ریپ کی ممبرشپ فی جو ہے وہ ایک مائنر سی ہم نے رکھی تھی، تو لوگ جو ہے اس طریقے سے وہ تانے دیتے تھے کہ پتہ نہیں وہ کیا احسان کرتے ہیں اور کس کے اوپر احسان کرتے ہیں، تو وہ اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب تک وہ اختلافات رہے ریپ کے اندر تو کوئی کنکریٹ کام نہیں ہوا۔ تو بہرحال پچھلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 6-7 سال 8 سال کے دوران ریپ نے بہت زیادہ امپروو کیا ہے، اسپیشلی جب یہ سمیع اللہ چودھری صاحب جو ہیں یہ چیئرمین بنے، تو انہوں نے پھر لوگوں کو تھوڑا سا بتایا کہ بھی محنت اس طرح کی جاتی ہے، کیونکہ پرائیویٹ بندہ کوئی بھی ہو، آپ ہوں میں ہوں، تو ذاتی طور پہ ٹائم دینا کسی بھی ایک دوسرے ادارے کو جہاں پہ آپ کا کوئی مفاد اس سینس میں نہیں بنتا جس سینس میں کہہ لیجیے کہ ذاتی کمپنی کا ہوتا ہے۔ تو ریپ نے تو یہاں تک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیا تھا کہ کیونکہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی تھی، تو ہر شپمنٹ جو ہے وہ ریپ جو ہے اس نے ایک اسپیشلی ادارہ بنایا تھا، وہ پورٹ کے اوپر مال چیک ہوتا تھا، تو جتنی بھی مکسنگ وغیرہ ہے وہ ڈکلیئر ہوتی تھی۔ پھر یہاں تک آ گیا کہ اگر مکسنگ کا لیول یہ ہوگا تو باسمتی ڈکلیئر ہوگی، اگر مکسنگ کا لیول نہیں ہوگا تو پھر آپ باسمتی لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ بہت جو لوگ تھے جن کے ہاتھ میں تب ریپ تھی اور بڑے آنیسٹ لوگ تھے، تو کس قسم کے تھریٹس ان کو ملتے تھے۔ تو بہرحال یہ کافی پالیٹکس کا شکار رہی ہماری ریپ، لیکن
اگر کھل کے باتیں دوبارہ وہ ہم گروپس میں کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں وہ بھی ایک ہیلدی ڈسکشن نہیں ہوگی. آپ کی رائے جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ریپ کے جو سینئرز اس ٹائم ہیں انہوں نے سن لی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر کمنٹ ڈیفینیٹلی آئیں گے. صرف آپ کی اطلاع کے لیے کہ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان کی ایکسپورٹ دوبارہ بند ہو گئی ہوئی ہے, کوئی فائٹو ایشو نہیں ہو رہا. تو کل بھی خالد صاحب نے کہا تھا کہ جہاز لگے ہوئے ہیں ایری 6 کے, اور گورنمنٹ کے جو فائٹو ڈپارٹمنٹ ہے, پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ, وہ فائٹو نہیں دے رہا. ہمارے اپنے کو 14-15 کنٹینر جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے وہاں پہ فائٹو کی وجہ سے. تو انشاءاللہ وہ میرے خیال میں یہ منڈے ٹیوزڈے تک کوئی نہ کوئی انفارمیشن جو ہے, کنکریٹ انفارمیشن وہ آ جائے گی ہمیں کہ فیوچر میں ہم نے کدھر جانا ہے. اور پھر ریپ کے جو سینئرس لوگ ہیں وہ بھی مینٹلی فارغ ہو جائیں گے, تو پھر وہ اس تجویز پہ انشاءاللہ ضرور مطلب نا اپنا کمنٹ دیں گے. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی بات ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سیریسلی ہم سارے مل کے کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے. تھینک یو سر. السلام علیکم. اعجاز بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اعجاز بھائی آپ نے ریپ کے بارے میں بات کری اور ریپ کے پوائنٹ آف ویو اور ریپ کیا ہے, یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ریپ ہے کیا. ریپ ایک ایسوسیشن ہے جو کہ ہم لوگوں میں سے ہی, آپ لوگوں میں سے ہی ہے, رائس کے لوگوں میں سے ہی ہے. اور یہ اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اس میں ایکسپورٹر ہو, اس میں ملر بھی ہیں, اس میں ایکسپورٹرز بھی ہیں, اس میں ٹریڈرز بھی ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں جتنے لوگ ایڈ ہوں اتنا ہی ہمارے سیکٹر کو ریپرزینٹ کریں گے, اتنا ہی ہماری رائس انڈسٹری گرو کرے گی. ایون کہ اس میں ہمارے ساتھ کچھ مشینریز کی جو مینوفیکچرر ہیں, جو مشینری چاول کی مشینیں بناتے ہیں, وہ بھی اس کے ممبر ہیں. اور اس طرح انسپیکشن کمپنیز بھی اس کی ممبر ہیں. تو یہ بیسیکلی ریپ جو ہے یہ ہم لوگوں میں سے ہی ایک ایسوسیشن ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ رائس سیکٹر کی کوئی بھی ایسوسیشن فعال نہیں ہے جتنی زیادہ ریپ ہے بھی اور ریپ ایکٹیو بھی ہے. اب ریپ کا رول کیا ہے؟ بیسیکلی رول یہ ہے کہ ریپ اپنے ممبرز کو, اپنی کراپ کو, اپنے رائس سیکٹر کو سیف گارڈ کرتی ہے ڈفرینٹ پوزیشنز پہ, چاہے وہ ڈپارٹمنٹل ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کے ایشوز ہوں, ہر جگہ آپ کو ریپ کے ریپرزنٹیٹیو نظر آئیں گے اور ریپ ہی اسے کنوے کر رہی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ریزالو کرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. یس, بہت سی جگہوں پہ کامیابی ملتی ہے, بہت سی جگہوں پہ ناکامی بھی ہوتی ہے, کہ ہماری ابھی تک ناکامی ایک ہی چل رہی ہے جو کہ ہم آج بھی اس ایفرٹس میں پچھلے 10-12 سال سے ہر چیئرمین, ہر رجیم نے ٹرائی کری اور آج بھی اس کیس کو فائٹ کرتا ہے, وہ ہے انڈسٹری کا اسٹیٹس ہمیں دیا جائے, جو کہ ہم نے بہت قریب بھی پہنچتے ہیں پھر پیچھے چلا جاتا ہے بیکاز گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ اسٹیٹس ہمیں دیا جائے. تو ہم اس پہ بڑے ایفرٹس کریں. یہ باقی جہاں تک چیزیں رہ گئیں جو آن گوئنگ پرابلمز آتی ہیں, اس کے جیسے یورپ کی پرابلمز ہیں, پیسٹی کے ایشو ہیں, فارم لیولز پہ ایشو ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ٹائم لگانا, ان کے ساتھ بیٹھ کے پیسٹی سائڈ جو آج کل آ رہے ہیں یورپ کے لیے 3 ڈویژن میں بین کرانا. آج وہ پیسٹی سائڈ ان لاہور, گجرانوالہ منڈی, بہاؤدین ڈویژن میں یوز نہیں ہو سکتے, ان پہ بین ہے, لیکن اس کا رزلٹ آئیں گے 1-2 سالوں میں. اور بہت سی چیزوں پہ سیمینارز پچھلے 2 سال میں ریپ نے, اور پی بی ایچ ایف ہمارا ریپ کا ہی ایک ادارہ ہے, ہمارے بہت اچھے دوست شاہد تارڑ صاحب ہیں, اسے لیڈ کرتے ہیں. وہ ایک پورا وہ بھی پی بی ایچ ایف پاکستان باسمتی ہیریٹیج فاؤنڈیشن ہے جو کہ فارم لیولز پہ کام کرتی ہے. ہم لوگ وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں, ہمارے ایکسپورٹرز کا ہی وہ بھی ایک گروپ ہے جس میں ہم لوگ یہ لوگ ساری فارم لیولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ریپ میں آپ لوگوں کو 4-5 چہرے اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ ایکٹیو بڑے رہتے ہیں, چاہے وہ اس رجیم میں ہوں بھی یا نہ بھی ہوں. جیسے ابھی کرنٹلی میں بات کروں گا ماشاءاللہ فیصل جہانگیر کی, جس طرح انہوں نے اکتوبر سے چارج لیا ہے اور آج تک وہ کچھ 30 سے 35 چکر اسلام آباد کے لگا چکے ہیں, اور ایک پینی, سنگل پینی ہی از ناٹ ٹیکنگ فرام ریپ. کوئی بھی چیئرمین آئے, سینئر وائس چیئرمین آتا ہے, کبھی بھی ریپ سے 1 روپیہ نہیں اسپینڈ کرتے اپنے اوپر. جتنی بھی ٹریولنگ ہوتی ہے چیئرمین کی, سینئر وائس چیئرمین کی, آفس بیریئرز کی, وہ اپنی اون پاکٹ سے اسپینڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ ریپ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے. اس کے باوجود
ہمارے بہت سے ایسے ممبرز جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. 8 سے 10 سیمینارز پچھلے 2 سالوں میں ہوئے ہیں. حافظ آباد میں ہوا ہے, سیالکوٹ میں ہوا ہے, نارووال میں ہوا ہے, منڈی بہاؤدین میں, منڈی فیض آباد میں, لاہور میں. تو یہ ہمارے 10-20 ایکسپورٹرز جو سامنے آتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ہمارے کراپ باسمتی بھی سیف رہے اور پروڈکشن بھی بڑھے اور ایکسپورٹ بھی بڑھے باسمتی کی. تو یہ بیسیکلی جتنی بھی یہ ساری جو لوگ ہیں, آپ میں جیسے سمیع اللہ صاحب کا نام, میں اب سمیع اللہ صاحب کو اپنا استاد مانتا ہوں. ان کے جتنے ایفرٹس ہیں, جتنا انہوں نے میرے ساتھ 2 سال انہوں نے ٹائم دیا, اور جس طرح ہم نے انڈسٹری کو فلرش کوشش کری کہ رائس سیکٹر اور ریپ فلرش کرے, اور آج بھی سمیع صاحب اسی طرح ایکٹیو ہیں جو آج سے 2-4 سال سے ایکٹیو ہیں. سمیع صاحب کا اپنا پرسنل انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اسی طرح شاہد تارڑ ہو گئے, اسی طرح ہمارے کیا کہتے ہیں علی نارنگ ہیں, عدنان میں پرائس ہیں, جب عدنان تو اب ماشاءاللہ ایم سی ممبر بھی ہیں, لیکن اسی طرح بطیر بہت سے لوگ ہیں, کراچی سے ہیں, پنجاب سے ہیں, جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہماری پرابلم جو ہیں اس سیکٹرز کو ختم کری جائے اور ہم اسموتھلی ٹریڈ ہو, اسموتھلی ایکسپورٹ ہو, اور جو گورنمنٹ سے ایشوز ہیں وہ ریزالو کریں. بہت سے ایشو ہوتے ہیں جو ان ریزالو رہ جاتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہوں. ابھی ہمیں جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہم اس فورم پہ وہ دوبارہ ایشوز کو اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے سب سے یہی کہوں گا کہ جتنے ہوں گا ریپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے, اتنا ہی ریپ اسٹرینتھن ہوگی, اتنے ہی آئیڈیاز آئیں گے, اتنے ہی زیادہ ہم آگے کمپیٹ کر سکیں گے, اور ہم ایون کہ ایپٹیما کو بھی کراس کر سکتے ہیں ایز ایسوسیشن. اس وقت پر ریپ جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ ایسوسیشن ہے اور سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈ باڈی ہے. تو اس میں لوگ ہمارے پاس ممبرز جو ہیں وہ تقریباً 700 سے 750 ہیں. ریپ ممبرشپ کبھی بھی مینڈیٹری نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ لاء کہتا ہے گورنمنٹ کا, کوئی بھی ایسوسیشن کوئی بھی ایکسپورٹس پہ مینڈیٹ نہیں ہو سکتا ریپ ممبر. تو رائس ایکسپورٹ فار ایوری ون, تو اس کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے کہ ریپ کا ممبر ہو. بٹ اگین دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ اس سے زیادہ ممبرز بنے, بلکہ ہمارے اور زیادہ ہمیں اسٹرینتھ کریں گے, آپ لوگ اسٹرینتھن کریں گے, ہم لوگ آگے اور کر سکیں گے فائٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آگے نکل کے خود سامنے آنا ہوگا. اگر ہم بیٹھ کے, اور وہی والی بات جیسے ناصر صاحب نے کہا, آفس میں بیٹھ کے میسج کر دیے, گاڑی میں بیٹھ کے میسج کر دیے, اس سے کوئی چیزیں سلوشن نہیں ہوں گی. یس, آپ لوگ آئیں, ریپ میں اپنا ٹائم دیں, جیسے سمیع صاحب دے رہے ہیں, اور بھی بہت سے دوست یار ہیں جو کہ ہر وقت ریپ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. بے شک ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ ممبر نہیں ہے, لیکن ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. کوئی بھی میٹنگز ہوتی ہیں کہ, اور اس میں ہم نے کمیٹیز بنی ہوئی ہیں کہ یہ کمیٹی نے یہ ڈیل کرنا ہے, اس کمیٹی نے یہ ڈیل کرنا ہے. چیئرمین, سینئر وائس چیئرمین اسے اوور لک کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں کو. بہت سے ایشوز آتے ہیں. ٹیڈیپ کا ایشو ہے. ٹیڈیپ میں پرابلم کیا ہے, ٹیڈیپ میں جو اسٹالز ہمیں ملتے ہیں, بڑی مشکلوں سے ہم نے لڑ کے آج ہمیں 70-80% جو اسٹالز ہیں, اگر 20 اسٹال ہیں اس میں 16 سے 15 اسٹالز آپ دیکھیں گے وہ صرف رائس سیکٹر کو دیے جاتے ہیں. باقی جو 4-5 اسٹالز ہوتے ہیں وہ کسی اور سیکٹرز کو دیے جاتے ہیں, جس میں وہ بسکٹس وغیرہ اور مسالہ فوڈ آ جاتے ہیں اسٹالز. اسی طرح ریپ نے یہی کوشش کری کہ فیئر ہو, اور ہم نے یہ تک بھی پروپوز کرا تھا کہ آپ جو گلف فوڈ میں جتنی بھی ایگزیبیشن ہوتی ہے وہ آپ ہمیں اسپیس لیں, ہم اپنی ریپ ایگزیبٹ وہاں پہ خود کریں گے, اپنے اسٹالز لگا کے اپنے ممبرس کا خود وہاں پہ ہمیں اسپیس اویلیبل کر دیں. ہم اس اسپیس کو, ہم ریپ ممبرز ہی اس اسپیس کو لے کے, اور ریپ کا سیپریٹ ایک پورا اسٹال وہاں پہ اسٹینڈ ہونا چاہیے. تو اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. زبیر موتی والا صاحب ایکس چیئرمین تھے, انہوں نے اس چیز کو کافی وہ بھی کرا, بٹ آگے وہ پھر کنٹینیو نہیں ہوئی کیونکہ وہاں سے اسپیس کا ایشو آ جاتا ہے. ہمیں تو گلف فوڈ میں اسپیس کا بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں اعجاز بھائی. باقی یہ ہے کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا اوور ویو دے دوں, اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو الیکشن اور سلیکشن کی باتیں ہیں, دیکھیں ممبرز ٹوٹل ہیں 700-800, اس میں سے ایکٹیو ہیں 200-250. اب وہ 200-250 میں سے جتنے زیادہ ایکٹیو ہو کے آپ پارٹیسپیٹ کریں گے, اچھا اتنا ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. الیکشن ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, لیکن جب کوئی سامنے کوئی الیکشن کے لیے آئے نہ, کوئی پارٹیسپیٹ کرے نہ, کوئی اپنی اسٹرینتھ شو نہ کرے, تو پھر کیسے الیکشن ہوں گے. تو سب سے پہلے آ کے اسی طرح ہوگا کہ آپ
ہاں ایک آئے لوگ انٹرسٹ لیں پھر الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کریں تو اٹس اوپن فار ایوری ون. یہ تھوڑی کہ کسی نے گھر میں بنا کے رکھی ہوئی ہے ریپ. سب جوائن کر سکتے ہیں, سب آ سکتے ہیں. اٹس اوپن فار آل. تھینک یو اجاز بھائی. السلام علیکم احمد عطا توحید اسماعیل سے. ریپ رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن آف پاکستان, بہت عمدہ ٹاپک, بہت زبردست اور ضروری چیز. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 2-4 چیزیں ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے بطور انڈسٹری. ایسے خواب خیال میں تو آپ جتنا مرضی سوچ لو, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے, وہ یہ کرے, وہ سب کچھ. لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں جب آپ حقائق کے قریب کی بات کرو, جو پاسبل بھی ہو تو اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہو, تو آپ کی بات کہیں شارٹ لسٹ بھی ہو سکتی, اس کے اوپر کو امپلیمنٹیشن کرنے کی بھی امید لگائی جا سکتی. میں سمجھتا ہوں کم از کم 2-3 چیزیں ہمیں ریپ کے ذریعے مل جائیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا شکرانہ نعمت ہے. سب سے پہلی چیز, ریپ کا لائسنس ہونا کم از کم ایک رائس ملر کے لیے اتنا ضروری کر دیا جائے بائی فورس. میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ بائی ول جو ہو رہا ہے کچھ نہیں ہے. عام دنیا, عام ملر جس نے لینا ہے چاول بنانا ہے یا مونجی یا مل لگانا, اسے ریپ کے ہونے نہ ہونے سے سوری ٹو سے افسوس ہے کوئی اثر نہیں پڑتا. ایون ایکسپورٹ کے اندر بھی اگر آپ ریپ کے ممبر نہیں ہو, مجھے ہر دنیا کے ملک کا نہیں پتہ, لیکن کم از کم ہماری ٹیریٹری جہاں ہم کام چھوٹا سا کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے. سر خالد بھی اس کے اوپر کئی بار بتا چکے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا بوری کے اوپر ریپ کا باقاعدہ لائسنس نمبر لکھا جاتا تھا, اب وہ بھی چیز ختم ہو گئی. تو اب ریپ کا لائسنس ہونا نہ ہونا ڈزنٹ میٹر. تو یہ غلط چیز ہے. یعنی ہمارا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے, بطور انڈسٹری ہمارا کوئی مائی باپ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا, ہمارا والی وارث ہونا چاہیے. ہماری انڈسٹری کا ایک کم از کم ریپریزنٹیٹو, کوئی اس طرح کی ورکنگ باڈی ہونی چاہیے, اور وہ ریپ ہے. اب جس کو یہ شوق ہے کہ زیرو سے پہیا بنے, نہ جی نہ, ریپ تو صرف ایکسپورٹرز کے لیے, آپ اس کے اندر سے یہ ہٹا دو. مجھے نہیں پتا ہے کیسے ہو سکتا, سورٹو سے ورکنگ باڈی بہتر سمجھتی, لیکن رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن کو آپ ہٹا دو, آپ رائس ایسوسیشن آف پاکستان کر دو بھائی, اپنا لگے گا. ایسے کر دو بھائی, بچے کا نام اپنے حساب سے رکھ دو, کوئی مسئلہ نہیں, اپنا سمجھو اسے کسی طرح سے. اب یہاں پہ اس چیز کو بائی فورس لازم کر دیا جائے کسی طرح سے. ایس سی سی پی جیسے ہے, سوشل جو ہے وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان, اس کے اندر جو پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں سب کو, اس میں جب کیٹیگری ٹریڈنگ رائس ریلیٹڈ یا گرین ریلیٹڈ آ جاتی ہے, یا اسپیسیفکلی اگر رائس ریلیٹڈ کوئی آتی ہے یا رائس مل آتی, تو اس کے لیے ریپ کا لائسنس ضروری ہو جائے. ایسی چیز بھی یہ بائی فورس ہو گیا. آپ بینک کے اندر جاتے ہیں, اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اگر آپ رائس ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی اس کے اندر شو کرتے ہیں تو ریپ کا لائسنس ضروری ہو جائے, جیسے چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ ضروری ہو جاتی. تو یہ ہو گیا بائی فورس. اب اس کی 60,000 وٹ ایور 65 جتنی بھی ہے فیس, اس کی فیس کو بھلے 1 لاکھ کر دیں, ڈزنٹ میٹر. میں بہت بڑی بات نہیں بولوں گا, بہت بڑے فگرز نہیں بولوں گا. اچھا, اب بات آ جاتی ہے کہ ایک عام بندہ جو کہ ریپ کو کچھ نہیں سمجھتا, جس کو ریپ سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے, نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی, جس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے افلاٹاکسن کس بلا کا نام ہے, جس کو کوئی پتہ نہیں کیا معاملات وغیرہ. ہاں ٹھیک ہے, وہ ڈاؤن مسائل ہیں, ان کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف ریپ کی بات کر رہے ہیں کہ ریپ کے ہونے نہ ہونے سے ایک ملر کو کیا لینا. میں یہاں پہ آڑتی کی بات نہیں کر رہا, بروکر کی بات نہیں کر رہا, ٹریڈر کی بات نہیں, میں ایک رائس ملر کی بات کر رہا ہوں جس کا مرنا جینا مونجی چاول ہے, اور کچھ چل نہیں سکتا. وہ دال نہیں چلا سکتا, وہاں کاجو پروسیس نہیں کر سکتا, وہ چاول ہی بنائے گا اور بیچے گا. وہ مکسنگ بھی کرے گا تو وہ چاول کی ہی کرے گا, کچھ اور لا کے اس میں نہیں ڈال دے گا. اس بندے کو بھی ریپ کے لائسنس کے ہونے نہ ہونے کا ایک عام بندے کو کوئی فائدہ نہیں. افسوس ہے لیکن ایسا ہے. میں آج اپنی ریپ کی ممبرشپ ختم کر دوں, میری ایکسپورٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر میرے پاس وہ ممبرشپ ہے تو مجھے سال میں ایک دعوت آ جاتی, پی سی جی روٹی کھائے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب جتنی ہم فیس پے کرنا, میرے خیال پی سی میں کئی بار روٹی کھا ہو سکتی ہے, کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں. اور کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ پی سی میں روٹی کھانے کے لیے جائے. بہت سارے مسائل. بہرحال اب اس چیز کے بعد بے شک کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں, لیکن اس لیول پہ اور اس نیچ کے لیے ہو رہی ہیں جس سے عام بندے کا کوئی لینا دینا نہیں, جس کی وجہ سے وہ توجہ نہیں دیتا اس ممبرشپ کی طرف. ہمیں ریپ کیا دے دے جس کے لیے ہمارے لیے شکرانے نعمت ہو جائے؟ ڈیٹا, اسٹیٹکس.
ہائیسٹ ریشو آف پرسنٹیج ریئلسٹک لیول کا ڈیٹا صرف 2 باتیں. ریپ ہمیں صرف یہ 2 باتیں کر دے تو ہمارے سر کے تاج ہے وہ. فصل کا صحیح سائز اور ڈیورنگ کٹائی فصل کے ییلڈ کے مطابق اس کے آلموسٹ ایکوریٹ نمبر، بھلے ہی ایکوریسی 80% ہی ہو جائے، 90 ابو چلے جائیں تو کیا ہی بات ہے. 85 ٹو 90% کے بٹوین ہی ایکوریسی اس کو لے آئیں. سارا پیسہ یہ ہائیسٹ منی انویسٹ کر دیں صرف سروس کے اوپر. ہمیں صرف یہ 2 باتیں وقت کے اوپر پتہ چل جائیں کہ ہماری کراپ کا صحیح سائز کیا ہے اور کون سی چیز کس طریقے سے ہماری ییلڈ دے رہی ہے. ہم اس مطابق کس مارکیٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں، ہم اس مطابق کس مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. اتنا پیسہ بچے گا، اس طرح اتنا کچھ ہو سکتا ہے اس سے کہ کیا کہیں. باقی وہ چیز آف کورس ہے کہ ہمارا کوئی والی وارث ہو، ہمارا کوئی سائیں ہو، کوئی ہماری یونین ہے، وہ یونین ہماری جگہ آ کے جا کے بات کرتی، گورنمنٹ وغیرہ، یہ چیز اپریسیشن ہے. میں بات کر رہا ہوں ایک عام انسان کی جس کی ایکسپورٹ کو بھی اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ ریپ کا ممبر ہے یا نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. یہ کیا جوک ہے؟ غلط ہے یہ ہمارے اس ادارے کے ساتھ بھی غلط ہے. اور بطور انڈسٹری، یعنی وہ استادی شاگردی میں جائے نا تو جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہوتے بے استادہ، اس کو اوزار نہیں پکڑنا تھا، بے استادہ. کہ اگر ہمارا کوئی استاد ہی نہیں، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز میں سمجھتا ہوں ہے. بائی فورس اس کو اپلائی کر کے پہلے پیسے کا انتظام، ایک تو کم از کم ایک تخمینہ کہ یہ تخمینہ ہے اور یہ ہو سکتا ہے سرویز کے اندر اور یہ معاملات کے اندر. اس کے بعد ہمیں ڈیٹاز ہی فراہم ہو جائیں انڈیا کی منڈیوں کے معاملات وغیرہ، ہمارے ڈیٹا، ہمارے اپنے ہی کراپس کے ڈیٹا وغیرہ مل جائے، ہمیں پتہ چل جائے. یہ لگنے لگا سر مبارک اطہر کا میسج ہمارے لیے نعمت ہوتا ہے جب وہ آتا ہے، بڑا بہترین، زبردست، سب کچھ. کیا ہی بات ہے جب یہ ایک ایسی کارپوریٹ، ایک ایسی ورکنگ باڈی کی طرف سے آ رہا ہے، ایک ایسے مصدقہ ادارے کی طرف سے آ رہا ہے جس کے اوپر سوال ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے میں نے اور ہر بندے نے پیسے دیے ہوں گے. پھر کوئی اٹھ کے بول ہی نہیں سکتا اس میں غلط کیا، اس میں صحیح کیا. ان کی مہربانی ہے وہ کس طریقے سے ورکنگ کر کے اپنی اتنی محنت ہمارے سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں چند الفاظوں کے اندر قید کر کے. لیکن جب یہاں پہ اسٹیٹکس آئیں گے، یہاں پہ جب پراپر طریقے سے انڈیکیٹرز آئیں گے، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہے ہماری ریئل کراپ. پر یہ اننے پیسے نے جیب چ ہن دسو پاتال جانا، آسمان جانا یا مارس جانا، آپ حساب لا لو. یہ 2-3 چیزیں ہو جائیں تو میرے خیال ریپ کا وہ مقصد ایک عام شخص تک اس کی رسائی اور ایک عام شخص کا فائدہ. اور ایون کہ اگر یہ ہوتا ہے تو شاید ایک آڑتی ہے، ایک بروکر جو رائس ملر سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی اس تک چلے جائیں. پھر اور بڑی اس کی شاخیں نکل جاتی ہیں کہ آتھورائز بروکر یا سرٹیفائڈ بروکر، اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کے مفہوم کے لیے ریپ کا لائسنس ہونا ضروری ہے. ہاں جی بھائی آپ بروکر ہوں، ہاں جی بروکر ہیں جی، ہم سرٹیفائی بائی ریپ ہیں. اچھا سرٹیفائڈ بائی ریپ ہو، ہاں ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ آپ نے اپنا ٹریننگز پوری کی ہوئی ہیں، آپ نے چیزیں کی ہوئی ہیں، آپ کے پاس کوئی ریفرنسز ہے بڑے اداروں کے، آپ نے ایک اچھا کام کیا ہوا، مطلب یار یہ بندہ پروفیشنل ہے، میرا اور اپنا ٹائم ضائع نہیں کرے گا. بہت سارے پیرامیٹر سیٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن ریپ کے ہونے نہ ہونے کا پہلے کوئی استتو تو بنا لیں، اس کی کوئی باڈی کو ہی تو کم از کم اہمیت دے دیں. اور وہ اہمیت تبھی ہے جب بائی فورس کم از کم رائس ملر کے اوپر یہ لاگو کیا جائے کہ اس کی ممبرشپ لینی ہے، فائدہ ہے نہیں ہے لینی ہے. اچھا اس کے اگینسٹ ریپ ہمیں کیا دے دے؟ ہمیں صرف اسٹیٹکس دے دے، ہمیں صرف یہ ڈیٹا دے دے. باقی یہ مسائل وغیرہ افلاٹاکسن، یہ سارے مسائل وغیرہ یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اپریسیشن ہے. اگین بات وہیں آ جاتی ہے، میسج لمبا ہو گیا لیکن یہ اپریسیشن ہے. لیکن اس اپریسیشن کا کوئی فائدہ ایک ایسے بندے کو بھی ہونا جو چھوٹا سا کام کر رہا ہے، اس کو نہیں لینا دینا. یہ غلط ہے. چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ کا ہمیں کوئی تعلق نہیں. اگر ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا، ہم نے وہ کیوں لینی ہے؟ کیونکہ ہم نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے. ہم نے وہ رینیو کیوں کرانی ہے؟ لو جی ہم بزنس مین ہیں، ہمیں چیمبر کا کارڈ مل گیا. باقی اس کی ایگزیکٹ یوزیج کیا ہے وی ڈونٹ نو، کوئی یوزیج نہیں. ہاں کبھی ڈاکومنٹس وغیرہ سائن کرا لیے، کبھی یہ کرا لیے. لوگ کئی بار تو عرصے تک چیمبر کی جو ہے نا وہ ممبرشپ کو رینیو ہی نہیں کرا رہے. بہت کچھ ہے. جو سمجھدار، جو ترقی یافتہ ملک ہے نا، انہوں نے ہمارے چھوٹے ممالک کی غلطیوں کو دیکھ کے ضروری کر دیا. سعودی عربیہ اب کمرشل رجسٹریشن کھولتے ہیں نا، وہ 3 چیزیں اپنی نہیں مرنے دیتے.
ایون کہ چائنا بھی شاید ایسا ہی ہے. ایک سعودی پوسٹ SPL SPL نام ہے سعودی پوسٹ، حالانکہ ان کا استعمال نہ ہی کے برابر ہے، لیکن ہے جتنا بھی ہے گورنمنٹ تو یوز کرتی ہے، زندہ رکھتی ہے. اور منسٹری آف کامرس آف کورس. تیسرا چیمبر آف کامرس. سعودی عرب کی چیمبر آف کامرس کا سٹیمپ کیا ہوا پیپر ایک سٹیمپ پیپر کی اہمیت رکھتا. ایک ہی سوال ہے، چیمبر اٹیسٹڈ ہے پیپر؟ ہاں جی بس ٹھیک ہے، بات ختم. کیوں؟ حکومت کی طرف سے مصدق، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کی قانونی حیثیت ہے اس پیپر کی. اچھا ٹھیک، ایک پیپر پہ سائن کرانے کا بھی پیسہ ہے. باقاعدہ بار کوڈ ہے، آپ اسے ایک عام موبائل سے اسکین کر کے گورنمنٹ کے پورٹل پہ باقاعدہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو تحریر لکھی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے گورنمنٹ کے سسٹم میں. بہت کچھ ہے. یہ نہیں کہ ہم راتوں رات امریکہ بن جائیں، ہم راتوں رات سعودیہ بن جائیں. کم از کم اتنے تو بن جائیں کہ کوئی سائن ہوئے، کوئی والی وارث ہوئے، کم از کم یہ چیز ہو. اسٹیٹکس، انڈیکیٹرز، فصل کا مصدقہ طریقے سے ہمارے پاس وقت کے اوپر معلومات پہنچ جانا ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی دے سکتا. پہلے تو ریپ کی اہمیت ہمارے درمیان جو اجاگر ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے. دیکھیں ریپ امریکہ میں کیا کر رہی ہے، اس کا ایک عام بندے کو نہیں پتہ. میں قدر کرتا ہوں، لیکن میرے اس قدر سے کیا یہ باتیں بدلیں گی؟ اگر بدلیں گی تو میں قدر کے قصیدے لکھ دیتا ہوں، لیکن اگر نہیں بدل سکتی تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت تو ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، اور عطا بھائی ان کنٹینیوشن آف دا پریویس میسج، میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب یہ ریپ سٹارٹ میں یہ کوالٹی انسپیکشن کرتی تھی تو آپ کو سن کے شاید بڑی حیرت ہوگی کہ تھیلوں کے اوپر پیور باسمتی لکھا ہوتا تھا اور اندر جو ہے وہ ایری 6 فرض کیجیے کہ 25-30% ایری 6، باقی ایری 9 KS 282 اس زمانے میں بہت ہوتی تھی، تو باقی تھوڑی بہت سپر باسمتی. تو یہ ڈال کے لوگ نا پیور باسمتی کر کے لانگسٹ گرین ہاں جی لکھ کے تو بھیج دیتے تھے. تو جب ان کی کنسائنمنٹیں رکی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس کس لیول کی سفارشیں جو ہیں وہ کروایا کرتے تھے اس ٹائم چیئرمین ریپ کو. تو بہت کچھ مطلب یہاں پہ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ہمارے لوگ اپنے ہی جو ہیں انہوں نے الیکشن میں دوسرے مطلب لوگوں کو ہرایا، پہلے لوگوں کو ساتھ ملایا، پھر ان کو الیکشن میں ہرا کے تو جو پہلا کام انہوں نے کیا تھا نا وہ یہ ساری انسپیکشنز جو بند کر کے دوبارہ وہی مرضی اپنی شروع کر دیتی. اگر ہم لوگ اپنے ساتھ سیریس ہوں، اپنے ملک کے ساتھ سیریس ہوں، تو میرے خیال میں ہمیں یہ دوبارہ اسی قسم کا کوالٹی چیک لگانا چاہیے. اور جو افغانستان یا ایران میں اسپیشلی افغانستان میں جو سیل آ جاتا ہے، دیکھیں وہ 1509 اور 1121 کتنا جاتا ہے. آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ بروکن اور ایوی 6 کتنا جا رہا ہے. دل کرے 10 گاڑی نہیں جاتی ہوگی اور اس پہ ہزاروں کنٹینر جو جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں دوسری ورائٹی کے. تو ہم اس بارڈر پہ بھی ایٹ لیسٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو چیز آپ $300 یا $400 میں ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کے اوپر پراپر انوائس ایشو ہو. اگر ایک چیز جو ہے $1200 کی ہے یا $1100 کی ہے، $1000 کی ہے، اس ریٹ کے حساب سے کم از کم ہمارے اسٹیٹ بینک میں پیسے تو آئے نا. تو کرنے کو تو ریپ بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ سارے آیا اتنے ہی مخلص ہیں جتنا تجویز دینے والا یا کو میرے جیسا پاگل بولنے والا ہے. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام جی شیخ عدنان اسلم ہے اور میں پرائس مل حافظ آباد سے میرا تعلق ہے. تو میں یہ صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انعام بھائی کا، اس کے بعد اعجاز صاحب کا، اس کے بعد مبارک اطر صاحب کا، جن کی یہ کاوش ہے. یہ بڑا اچھا گروپ ایک انہوں نے فارم کیا ہے اور سب کو جو ہے نا ٹریڈرز کو، ملرز کو، ایکسپورٹر کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے کے آئے ہیں اور انڈسٹری کی بہتری کے لیے کافی حد تک جو ہے نا یہ اس میں کافی سارے جو ڈیلی بیسس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ ٹاپکس ڈسکس کیے جا رہے ہیں. تو اس میں جو ہے میرا تو صرف یہ ہے کہ اس میں یہ صرف یہی کہنا ہے کہ دیکھیں جی ہم اپنی باسمتی کو ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں، اس کی فصل کو ڈے بائی ڈے خراب ہوتی جا رہی ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ گائیڈنس، پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا ہم اس کو خراب کر رہے ہیں.
جیسے مبارک اختر صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے نا ہمارے پاس ریسرچ کی اور جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، وہ کافی عرصے سے ہم لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ سے بھی اس ٹاپک پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ایٹ ایکچولی اب ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ ابھی ہمیں فوری طور پہ جو ہے نا وہ فوری طور پہ ایک ریسکیو کی ضرورت ہے کہ کسی طرف سے ایک ریسکیو ہمیں ملے جو اگلے 3-4 سال جب تک ہمارے ریسرچ میں اپنے سیڈ نہیں آ جاتے تب تک ہمیں کوئی ریسکیو مل جائے کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اپنی جو کرنٹ مارکیٹس ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے چاہے یورپ کی مارکیٹ ہے، اس کو جو ہے نا ہم اپنے جو ہے نا اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے قائم رکھیں، اپنے ہاتھوں میں اس کو۔ تو اس میں یہ صرف سب سے بڑی چیز ہے یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت جو ہے کرنٹ بیج ہیں اس کے اوپر، ان کے ساتھ ہمیں کوئی انفرادیت لے کے آنی ہوگی کہ ہم باہر جا کے کہہ سکیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو چاول ہے یہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے نا وہ بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، اور اس میں سب سے بڑی خوبی جو ہے نا یہ ہمارے پاس جو باسمتی ہے۔ انڈیا چاہے جتنے مرضی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جتنے مرضی سرچ کر رہا ہے، اچھے بیج لے کے آ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن وہی بیج جب ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہوا ہے ہماری آب و ہوا میں، ہماری مٹی میں، ہمارے پانی میں، ایسی چیز ہے کہ وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اب اس میں 11-21 کی مثال لے لیں، ہماری 11-21 آج بھی کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے، آج بھی اس کی پکائی ہے انڈیا سے بہت اچھی پکائی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ہم اس میں بھی کیا تھا، انفرادیت نہیں لے کے آ سکے۔ کچھ ہمارے جو ہے یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ باصلاحیت جو ہے پیچھے گورنمنٹ کی جو کوئی بھی ادارے نہیں ہیں کہ جو ہمیں جو ہے نا پراپرلی گائیڈ کر سکے، جو پراپرلی سیڈ مہیا کر سکے اس کو۔ تو ان چیزوں میں ہمیں کافی حد تک جو ہے نا ہمیں خود ہی اس کے اوپر کرنا پڑا ہے، اور اس میں کافی حد تک یہ دیکھیں کہ ہم کچھ ایریاز میں ہم کامیاب بھی ہو گئے ہیں انفرادیت لے کے آنے میں۔ انفرادیت کیا ہے کہ ہم پیسٹی سائیڈ فری یا پیسٹی سائیڈ فری کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کہہ لیں کہ یورپین سٹینڈرڈ ہو اسی کو فالو کر لیں، یا کوئی سعودی سٹینڈرڈ ہو اسی کو فالو کر لیں، ہم اس کے مطابق اپنا چاول پروڈیوس کرنا شروع کر دیں۔ اور الحمدللہ میں نے پچھلے سال پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، ریپ کے وساطت سے۔ اس میں یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں جو اس وقت جو ان کے ایگریکلچر سیکٹری ہیں، کمال کا بندہ ہے وہ بھی، افتخار ساہو، اس کے بعد جو پیسٹ کے جو ہیں ڈاکٹر عامر ہیں، بہت بڑے وہ کمال کے بندے ہیں، اور انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہے۔ اور اس میں ہم یہ 3 ڈویژن جو ہے نا آپ کے لاہور، گجرانوالہ اور گجرات ڈویژن، یہ پیسٹیسائڈ فری کر دیے ہیں۔ اس میں کوئی بھی کراپ جو آپ کی ایون کہ ہم نے 1509 بھی لے کے دیکھی تھی، وہ اس میں بھی پیسٹیسائڈ کی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ یہ ہے انفرادیت، اور اس انفرادیت کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ جب ہم باہر جائیں گے تو یہ سعودیہ میں جائیں گے یا عمان میں جائیں گے یا کسی اور کنٹری میں، ایران میں جاتے ہیں، تو انفرادیت اپنی جو ہے نا بتا سکتے ہیں کہ یار ہمارا مال ایسا ہے جس میں پیسٹیسائڈ کی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کے اوپر ٹیگ لگا کے بیچ سکتے ہو، آپ اس کے اوپر جو پرائس ہم آپ کو مانگ رہے ہیں وہ اس لیے پرائس مانگ رہے ہیں۔ اگر وہی یورپ میں ہمارا مال مہنگا بک سکتا ہے تو سعودیہ میں کیوں نہیں بک سکتا ہے اگر ہم انفرادیت لے کے آئیں تو۔ پہلا میرا تو یہی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم انفرادیت کی طرف بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑی پرابلم آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ وہ والا سٹاک ہی پیچھے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں رہتا، پیچھے ہمیں وہ سٹاک ہی نہیں ملتا۔ اگر ہم انفرادیت کی بات کرتے ہیں، پیچھے سے وہ سٹاک ہی سٹاکس کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہمیں جو ہے نا کیا کرنا پڑے گا کہ ڈائریکٹ فارمر کے ساتھ اپنا انٹریکشن بڑھانا پڑے گا، اور ڈائریکٹ فارمر کو اپنے کانفیڈنس پہ لے کے ڈائریکٹ اس سے پرچیز کرنی پڑے گی۔ اور میکسیمم میرے حال میں اس گروپ میں تقریباً کوئی 1000 کے ایک ممبر ہے، اور 1000 میں سے تو 500 تو ملر ہوگا نا۔ اگر وہ 500 ملر اگر اپنے فارمر سے 50 فارمر سے یا 100 فارمر سے اگر اپنی انٹریکشن بڑھاتا ہے
تو 100 فارمر آگے لے کے آئے گا, 10 ایک بندہ 10 فارمر اور لے کے آئے گا. تو الحمدللہ میرا خیال میں کافی حد تک جو ہے نا ہمارا میسج بھی پہنچ جائے گا, اور فارمر کو بھی ایک طرح کی موٹیویشن مل جائے گی کہ میرے پاس آگے کسٹمر موجود ہے جس کو میں نے جا کے یہ انفرادی مال بیچ کے آنا ہے جس کو جا کے. تو یہ ایک جو ہے نا بہت بڑا جو ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے. تو میرا خیال میں اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخر پہ جو میں ایک بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا کرنٹ ایئر گزرا ہے اس میں نے پنجاب کی ساری ایگریکلچر کی ساری میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, اور اس میں ہمارے پاس تقریباً کوئی جو فگرز آئی تھیں وہ آئی تھی 6.7 ملین ٹن جو ہے ایکڑ پہ جو ہے نا وہ کراپ جو ہے نا وہ کاشت ہوئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس میں ارلی جو سوئنگ ہوئی تھی اس کی ییلڈ ہی بہت پور آئی. اس کے بعد تقریباً 1 ملین کے قریب جو نا ایریا جو ہے نا وہ ہائیبرڈ نے لے لیا, اور ہائیبرڈ کی بھی ییلڈ بہت پور آئی. وہ بھی اس قابل نہیں رہی. پنجاب کی ہائیبرڈ جو آئی ہے اس چاکی کی وجہ سے اس قابل نہیں تھی کہ اس کو پراپرلی ایز اٹ از ایکسپورٹ کیا جا سکے. وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس کے بعد جو ییلڈ 11-21 کی آئی وہ بھی بڑی پور آئی ہے. سپر کی آئی جب ٹائم آیا تو سموک کا ٹائم آ گیا, اور سموک کے ٹائم میں جو سپر جس کے پاس ایکسپورٹر کے پاس آ گئی وہ تو بچ کی, جو نہیں آئی وہ ساری کی ساری افلاٹاکسن کی وجہ سے کنٹامینیٹ ہوگی وہ. تو یہ ایک طرح کا ہمارے لیے جو نا اس سال جو یہ شاید کوئی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کا سال سپر کے حوالے سے ہے شاید میں نے پچھلے 20 سال میں نہیں دیکھا ہوگا یہ والا سال. لیکن یہ ہے کہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا ہے. وہ سیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے. ہم نے آگے صرف اسی طرح ایک ہی طریقہ ہے کہ انفرادیت لے کے چلنا ہے. اور اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں جو اب آگے آنے والے دنوں میں مارکیٹ کی صورتحال, تو آگے آنے دنوں والوں میں مارکیٹ کی صورتحال ہمیں کوئی اتنی بڑی بری نظر نہیں آ رہی کہ جو اس کو ہم کہہ سکیں کہ بہت بری سچویشن آئے گی. اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن آئے کہ ہمارا فارمر جو ڈسکریج ہو جائے اگلے سال بھی کراپ لگانے کی وجہ سے. تو ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ آئندہ 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں سچویشن بہتر ہو جائے گی, اور آنے والی فصل ہم فارمرز کو یہ کہہ کے لگوا سکتے ہیں کہ یہ وہ ایک کراپ ہے جو آپ کو کیش پیمنٹ پہ آپ کی سیل ہوتی ہے. باقی پاکستان میں کوئی ایسی کراپ نہیں ہے جو کیش پیمنٹ پہ, اتنی بڑی کراپ نہیں جو کیش پیمنٹ پہ سیل ہوتی ہو. تو یہ ایک فارمر کے لیے ایک جو ہے نا بہت بڑا ایج ہے, اس کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے یہ اس کی وجہ سے. لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ ریپ کے حوالے سے آج ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اسی گروپ میں ریپ کی ڈسکشن چل رہی تھی. تو ریپ آپ سب لوگوں کا ادارہ ہے. کسی نے کوئی چیئرمین بن کے آ کے, یا کسی نے کوئی وائس چیئرمین بن کے آ کے, کسی نے MC ممبر بن کے آ کے کچھ نہیں کر لینا. یقین کریں ہم میٹنگز پہ کال کرتے ہیں تو بمشکل میٹنگز پہ کال کر کے سب بندوں کو جو کوشش کرتے ہیں میکسیمم بندوں کو جو اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں تو 20 بندے نہیں اکٹھے ہوتے. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ جو بندوں کو جو ہے نا وہ بلایا جائے, ان کو جو ہے اس میں شامل کیا جائے کہ ان کی بھی جو ہے نا وہ تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی تو ایک اچھی بات کر سکتا ہے نا, کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے کوئی بندہ بھی. تو اس حوالے سے ریپ میں بھی ہم نے اس طرح کے اپنے ایک ونگ رکھے ہوئے ہیں جو جس طرح ہے کہ کہہ لیں کہ یہ والنٹری کام کر رہے ہیں. جتنے بھی بندے ہمارے ہیں نہ تو ریپ کی طرف سے ان کو کچھ ملتا ہے, یہ سارے کے سارے ایسے ہی کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک ونگ رکھا ہے, کوئی بندہ ایسے کوئی ممبرز ہیں جو پروونشل لیول پہ کام کر رہے ہیں, ایسے ممبرز ہیں جو فیڈرل لیول پہ کام کر رہے ہیں, ایسے ممبرز ہیں جو ڈپلومیسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہر طرح کے ونگز ریپ میں بھی چل رہے ہیں. اور واللہ عالم میں یہ آپ کو جو کہہ سکتا ہوں کہ ریپ واحد وہ ایک ادارہ ہے جو آج پاکستان کی اس پوری ٹریڈ کو لے کے کھڑا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہم بہت سارے چھوٹے ادارے بھی, جس طرح PBHF ہم نے ایک بنائی ہے, پاکستان باسمتی ہیریٹیج فاؤنڈیشن بنائی ہے. وہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے باسمتی کو 2017 سے لے کے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. چاہے وہ سیمینارز ہوں,
چاہے وہ انٹرنیشنل کوئی پلیٹ فارمز ہوں، ہر فورم پہ جا کے ہم نے باسمتی کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس میں آپ نے ایک جگہ پہ میں ذکر دیکھ رہا تھا کہ وہ پیر ناظم شاہ صاحب کا بھی ذکر آیا تھا، تو پیر ناظم شاہ صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کہہ دوں، یقین کرے وہ ریپ سے وہ بندہ کچھ نہیں لے رہا، وہ ریپ کو کچھ نہ کچھ دے ہی رہا ہوتا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑی ہوتی ہے نا کہ کئی جگہ پہ ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں، کوئی فیڈرل لیول پہ پھنسے ہوتے ہیں، پروونشل لیول پہ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوتا اس ڈائریکٹ بندے سے، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ فوری طور پہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیتا ہے، ایک ہمارے لیے برج کا کام کر دیتا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن لے آتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 5-6 دن سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا پچھلے 5 ماہ سے، جب سے ہمارے نیو چیئرمین آئے ہیں، وہ بیچارے آ کے ایک ہی جگہ پہ پھنسے ہوئے تھے کہ یہ ڈی پی پی والے ایشوز پہ پھنسے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ کہ آج ہم اس پوزیشن میں پہنچے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ 3-4 دنوں میں وہ مسئلہ 100% وہ سالو ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے نا مختلف بندے ہیں جن نے بہت ساری کاوشیں کی ہیں، اس میں سب سے بڑا جو مین کردار ہے وہ ہے ہمارے چیئرمین صاحب کا ہی ہے اور سمیع اللہ نعیم صاحب کا ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جو انتھک محنت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سپورٹنگ میں بہت سارے بندے آ جاتے ہیں، جس طرح دیکھیں وہ برج کا کام کر جاتے ہیں، جس طرح آج کیپٹن تیمور صاحب کی کاوش ہے، فیضان گوری صاحب کی کاوش تھی۔ اس طرح ہم میٹنگز میں جاتے رہے ہیں تو علی نارنگ صاحب کی کاوش آتی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، شاید طارر صاحب کی ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے، سعید صاحب جو ہمارے ایکس وائس چیئرمین ہیں انہوں نے بڑا اچھا ٹرینر گزارا ہے اور ایک بہت اچھا سٹینڈرڈ سیٹ کر کے گیا، ان کی کاوش ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کے جو ہے نا، تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں 5 سال تک ریپ کو پہلے کہیں نزدیک نہیں تھا جاتا، لیکن جب سے سمیع اللہ نعیم نے آئے وائس چیئرمین ایز اے وائس چیئرمین آئے، اس کے بعد سے میں ریپ میں جانے شروع ہوئے ہم، اور ہم نے دیکھا سمیع اللہ نے ایز اے وائس چیئرمین بڑا اچھا ایک جو ہے نا سٹینڈرڈ سیٹ کیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں صاحب آئے، اس کے بعد جو بھی آئے ہیں، اس کے بعد علی حسام آئے ہیں، ونڈرفل بندہ ہے وہ، ونڈرفل بہت اچھا نائس بندہ ہے، اس نے بڑا کام کیا۔ اس کے بعد جو آیا جو بھی آیا اس کے بعد آیا وہ ایک سے بڑھ کے ایک آیا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریپ کام نہیں کر رہی، ریپ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور اس کے نیچے، اس کے پلیٹ فارم کے نیچے ہم بہت کچھ اچیو کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ وہ بندے ریپ میں نہیں ہیں، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے آگے آئیں۔ اگر ان کو کوئی ہیزیٹیشن ہے، کوئی ان کو یہ ہے، تو وہ ڈائریکٹلی یقین کریں، وہ آپ کے پاس پلیٹ فارم جو موجود ہے، سمیع اللہ نعیم صاحب سے رابطہ کریں، آپ فیصل جنگید صاحب سے رابطہ کر لیں، آپ میرے سے رابطہ کر لیں، آپ ڈائریکٹلی ریپ آفس آ جائیں، آپ کو ہر طرح کی جو ہے نا وہ جو بھی ہے آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح کی سپورٹ ملے گی۔ تو یہ ایک طرح کے جو ہے نا میں نے اپنی یہ چھوٹی سی ایک گفتگو میں جو ہے نا میں نے اپنی سی جو میسج ہے اپنا وہ سارا کے سارا جو ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم سب نے مل جل کے کسان کے اوپر کام کرنا ہے۔ اگلے سال ابھی سے یہ سوچ لیں کسان کے اوپر کام کرنا ہے، کسان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، اور ہمیں خود بخود رزلٹ مل جائے گا۔ اور رزلٹ اسی صورت میں ملے گا کہ جب ہم نیک نیتی کے ساتھ یہ نہ سوچیں کہ کسان کو ہم جو ہے نا اس سے یہ لگوا لیں گے اور اس سے سستا لے لیں گے، یہ نہیں، نیک نیتی کے ساتھ جو ہے نا کسان کے ساتھ کام کریں۔ واللہ عالم میں نے جو ہے نا اس دفعہ حافظ آباد میں نے کوئی 10,000 ایکڑ کے اوپر کسان کے ساتھ کام کیا ہے، اور جتنی بھی فصل میں نے لی ہے 10,000 ایکڑ میں سے سنگل بیگ بھی ایسا نہیں ہے جو یورپین کمپلائنٹ نہ ہو، 100% جو ہے نا وہ یورپین کمپلائنٹ مٹیریل تھا۔ تو یہ پرابلم ہمیں جو ساؤتھ میں صرف جو ہے نا مبارک اطہر صاحب بول رہے ہیں، مجھے ساؤتھ میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، مجھے ساؤتھ میں ابھی ہم جو اپریل سے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں پیسٹیسائڈ کیریئر کا، وہ پنجاب کے سبھی ڈویژن میں شروع کرنے جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے۔ تو مجھے ساؤتھ میں وہ بندے چاہیے کہ جو میرا ساتھ دے سکیں۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ بندے سامنے آئیں جو اپنے اپنے ایریے میں
साहिवाल में, उकाड़ा में, बावल नगर में, आरफ वाला में, मुल्तान में, जंग में, इसके अलावा सरगोदा में, फैसलाबाद में, इन रीजन्स में मुझे बंदे चाहिए जो आके डीजी हाँ में भी सॉरी ये जो इन रीजन में मुझे बंदे चाहिए, जो बंदे मिलर्स हों, जो ट्रेडर्स हों, जो सामने आके जो है ना वॉलंटरी काम करना चाहें। और हमने इस साल पूरे पंजाब को पेस्टिसाइड फ्री करना है। अगर वो पंजाब पेस्टिसाइड फ्री हो जाएगा तो हम बाहर जाके ये कहेंगे कि आओ हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है ना ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। पकाई हमारे पास पहले ही बहुत अच्छी है, फ्लेवर हमारे पास पहले ही बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने क्या है, हमने सिर्फ ये कहना है कि ये हमारे पास पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट है। और मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं हमारी जो है ना दुनिया में जो है ना चावल बिकता, ये $200 महंगा भी बिकेगा। जैसे यूरोप ने लिया ना वैसे सऊदीया भी लेगा, वैसे ईरान भी लेगा, वैसे ओमान भी लेगा। सिर्फ एक चीज़ ही है बस, इनफरादियत। तो बस मैं इतना साहब अनाम भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि आपने इसमें जो है ना ग्रुप में अपनी हाज़िरी नहीं लगवाई। तो मैं अनाम भाई का बहुत मशकूर हूँ कि वो मुझे गाहे बगाहे याद कराते रहते हैं कि आपकी हाज़िरी चंग हर जगह पे जो है ना वो याद कराते रहते हैं। तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। और इंडस्ट्री के लिए जो उनकी खिदमत हैं उसका भी बहुत मशकूर हूँ कि वो वाकई ही इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं। कि जो सबको इकट्ठा करना भी ये भी बहुत काम है। हम ये करके देख लिया, यकीन कर हमसे 50 बंदे इकट्ठे नहीं होते। तो ये जो दो हज़ार बंदा 2500 बंदा एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेना, ये भी बहुत बड़ी काम है। अल्लाह ताला इनको इनकी इस चीज़ की जज़ा देगा। और किसी न किसी बंदे की वसासत से अल्लाह ताला सबको कोई ज़रूरी नहीं है कोई अच्छा काम कर रहा है या कुछ चीज़ काम नहीं हो रहा, तो किसी न किसी वसासत से अल्लाह ताला जो है ना सबको इसका अजर भी देगा, उसका रोज़गार भी उसका बेहतर करेगा। आप सब दोस्तों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, इजाज़ बोल रहा हूँ राइस एक्सपर्ट से। थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना अच्छा हमें ब्रीफ किया रीप के मुतालिक। प्लस ये आपने खुशखबरी हमें सुनाई कि 3 डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी पेस्टिसाइड फ्री हो गए। ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि इंक्लूडिंग माय कंपनी बहुत सारी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी ख़बर थी आज की ना। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि रीप जितने अच्छे काम कर रही है उसको अपने आप को मार्केट करना चाहिए प्रॉपरली। तो मैं फ़र्द वाहिद के तौर पे कोशिश तो करता हूँ कि जो रीप अच्छे काम कर रही है उसको एटलीस्ट ग्रुप्स की हद तक हम बता सकें कि रीप ये कर रही है। लेकिन फिर भी मेरा ज़ाती ख़्याल है कि आप जैसी शख्सियत जो है वो समीउल्लाह चौधरी साहब, हसीब ख़ान साहब और बाकी जितने भी हमारे सीनियर बंदे हैं उनको एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हफ्ते में 1-2 वॉइसेस ज़रूर करनी चाहिए और करंट इश्यूज़ के ऊपर बोलना चाहिए, ताकि लोगों को हौसला मिले कि जी कोई है बंदा एटलीस्ट जो प्रॉब्लम्स के ऊपर आंख रखे हुए है और उनके हल की तरफ सोच रहा है। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। अच्छा, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ। ਰੀਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਰੀਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਥਰੂ ਇੱਕ ਬੈਲਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੀਉल्लाह ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਸੀਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੀ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਏ ਨੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੱਖਣ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੰਟਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਅਗਰ 1:30 ਵਜੇ ਵੀ ਹਸੀਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਥਰਡ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥਪਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਇਆ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੀਪ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਰੀਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਬੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਮਨ ਦੀ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੀਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰੀਪ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੋਰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਰੀਪ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਟਲੀਸਟ ਰੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ 4 5 6 ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਖਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਰੀਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੀਪ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ लीडरशिप के उत्ते एतमाद करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खालिद गनी बात कर रहा हूँ मेटको से। कुछ मसरूफियत तो नहीं, वक्तन मैसेज देखता रहा, तो अभी जो इस मैसेज पे कि रीप के हवाले से आपने बिल्कुल वजह फरमाया। पिछले 4-5 साल में जो रीप की क़यादत आई है, और ख़ास तौर से मैं कहूँगा ये पंजाब से, इसलिए कि मैं तो दोनों जगह बैठा हूँ, पंजाब भी बैठा हूँ, कराची बैठा हूँ। तो देर वंडरफुल जॉब अपनी इंडस्ट्री के हवाले से, चाहे चौधरी समीउल्लाह हो, चाहे अपने अभी जो दूसरा चेयरमैन था इससे पहले, और इसलिए कि अब माशाल्लाह सब नई क़यादत है, जवान है, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं। और अभी जैसे ये यूरोपियन यूनियन का इशू आया था बेतुका सा, इस पे आप यकीन करेंगे कि ये इन लोगों ने, अपने रीप वालों ने, समी भाई ने तकरीबन कोई इस्लामाबाद के 20 चक्कर लगाए होंगे, और हर मिनिस्ट्री, हर जगह, हर जाके अपने मेंबर्स को सपोर्ट किया, उनको डिफेंड किया हर फोरम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग सुकून से बैठे हुए हैं। और ये ब्राउन राइस के हवाले से, यूरोप के हवाले से, जो अलर्ट्स के हवाले से माशाल्लाह चौधरी समीउल्लाह साहब जो है समझ लें मास्टर हैं इसके लिए, और जितनी मेहनत कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के हवाले से वो काबिल फ़ख्र है। इसी तरह से जो भी हमारा नया चेयरमैन है, यंग, बिल्कुल एक फ़ोन कॉल पे हर काम, जिसे कहते हैं कि जवाब ज़रूर देना, बात करना। तो और जैसे अली नारंग है, आप भी जानते हैं, और बाकी बहुत सारे मुझे नाम इस पर जहन में नहीं आ रहे। माशाल्लाह पंजाब की जो लीडरशिप है, और दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। इतने सेमिनार कराए, अपने ख़र्चों पे कराए, ताकि भाई राइस इंडस्ट्री जो है, ख़ास तौर से बासमती की राइस इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात ना हो। बाकी हमारे मुल्क में आप देखें कि गवर्नमेंट से कोई काम करवाना कोई आसान काम नहीं है, उसके बावजूद भी फिर भी ये लोग लगे रहते हैं थ्रू आउट
कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज के फंड की यूटिलाइजेशन हो, चाहे वो TDAP के मसाइल हों, चाहे किसी का पर्सनल मसला हो, आप कॉल करें, फ़ौरन हाजिर हैं। अभी जैसे दुबई के वीज़े का इशू आया था, तो जितने भी वीज़ा सबमिट हुए हैं सब रीप के थ्रू सबमिट हुए हैं, और एक श्योरिटी है कि उनको सबको वीज़ा मिल जाएगा। तो बेसिकली जैसे आपने कहा ना कि एप्रिसिएशन ज़रूरी है हर इंसान का, चाहे वो आपकी औलादी क्यों ना हो, जब तक उसको एप्रिसिएशन इंसान की फितरत है। तो लेकिन हम जो है ना वो 10 जो अच्छी चीज़ों को भूल के एक जो गलत कोई गलती है, कोई कमी बेशी है, उसको उसके पीछे लग जाते हैं। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि जो काम अच्छा कर रहा है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, ग्रुप में करें, और कहीं ना कहीं से बात पहुंच ही जाती है कि जिसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं या जिसका हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसने कोई अच्छा काम किया है, तो उनके लिए हमारे लिए हमेशा अच्छे कलमात होने चाहिए। और बाकी वो भी इंसान ही है, अब आप हम में से ही बन के आते हैं, मेंबर बन के आते हैं, तो अपने भी काम में होते लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि जो अपने ओवरऑल इंडस्ट्री के काम है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। बिल्कुल सही बात है खालिद साहब, आपने जो बात की है समीउल्लाह साहब की और हसीब खान की, ये लोग बहुत मेहनती हैं और बेलॉस होके काम करते हैं माशाल्लाह। इन जैसे बंदे अगर इस इंडस्ट्री के सारे काम देखेंगे तो हमारा आगे फ्यूचर बहुत बेहतर होगा, क्योंकि समीउल्लाह साहब को तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने बिजनेस को फ़र्क डाल के भी फिर भी टाइम देते हैं माशाल्लाह। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए।